illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. ڈھونڈوگے اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم. ڈھونڈوگے اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم. تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، اے ہم نفسوں وہ خواب ہیں ہم. محترم بزرگوں دوستو، اللہ کے پیارے اور لاڈلے بندو، 4 ربیع الثانی 1442 مطابق 19 نومبر 2020 بعد نماز عشاء تقریباً 9 بجے عزیزی حافظ سید لطیف الرحمن صاحب زیدہ مجدہ نے یہ روح فرسا اور المناک اطلاع دی کہ جناب الحاج فیروز خان صاحب نے دنیا سے پردہ فرما لیا ہے اور وہ اپنے پروردگار کے حضور حاضر ہو گئے ہیں. مرحوم ہمارے شہر کے کاروان دعوت و تبلیغ کے قدیم ساتھی بلکہ روح رواں تھے اور اس میں تن من دھن اور جان مال کی قربانیوں سے لگے ہوئے تھے. بلکہ آج جتنے بھی ساتھی اس مبارک محنت سے وابستہ ہیں، ان کے پیچھے آپ کی قربانیاں اور محنتیں ہوئی ہیں اور آپ دین کے مختلف شعبوں سے منسلک تھے. گلشن علم دارالعلوم احسانیہ چامراج نگر کے قیام اور اس کی ترقی اور عروج میں بھی آپ کی پرخلوص جد و جہد اور محنت رہی ہے اور اللہ کے گھر مساجد کی تعمیر کی بڑی فکر فرماتے تھے. آپ ہی کی قربانیوں اور فکروں سے مسجد فاطمہ، مسجد نور، مسجد شرف النساء، مسجد نجم النساء، مسجد عبدالعزیز، مسجد آمنہ، مسجد مریم اور مسجد آفتاب وغیرہ تعمیر ہوئی ہیں. اہل علم سے آپ کو بڑی محبت تھی، بڑا اکرام فرمایا کرتے تھے. مرکز میں جو حلقے لگتے اس میں آپ کا معمول تھا کہ کچھ دیر علماء کے قریب خلوص و محبت سے بیٹھتے تھے. آپ ہی کی محنت و تشکیل کا ثمرہ ہے کہ برادر عزیز مولانا عبدالقادر رشیدی زیدہ مجدہ نے دعوت و تبلیغ میں سال لگایا اور مجھے یاد ہے کہ آج سے تقریباً 24-25 سال قبل جب میں تحصیل علوم نبوت سے فارغ ہو کر آیا تھا، ایک دن آپ نے ملاقات فرمائی اور بڑے اکرام سے اور بڑی محبت و شفقت سے فرمایا کہ دعوت کی محنتوں میں اور مشوروں میں شرکت کریں اور فرمایا کہ اس سے یعنی علماء اکرام کی شرکت سے ہمارا حوصلہ بلند ہوگا. اور مجھے آپ کے ساتھ سفر کا متعدد مرتبہ موقع ہوا. 1-2 بار دلی مرکز بھی آپ کے ساتھ جانا ہوا. آپ دوران سفر ساتھیوں کا اور ان کے آرام کا بہت خیال فرماتے تھے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ غصہ بھی بہت فرماتے ہیں، لیکن کبھی اس کے مشاہدے کا موقع نہ آیا. جب بھی آپ سے ملنا ہوا، آپ سے مشفقانہ، محبانہ اور کریمانہ ہی سلوک پایا اور آپ کا مسکرانا اور ہنسنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا. کبھی بے تکلفی ہوتی تو بہت ہنستے ہنساتے بھی تھے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی خوبیوں سے نوازا تھا. صاف گو اور صاف دل تھے. ہر کسی کی زندگی میں مختلف موافق و مخالف حالات اور نشیب و فراز آتے ہیں، لیکن آپ کا سینہ کینے سے اور آپ کا دل عداوت وغیرہ کے ناپاک جذبات سے بالکل پاک تھا اور آپ کے دل میں سب کے لیے اپنائیت اور خیر خواہی ہوتی تھی، جس کا اندازہ گفتگو سے ہوتا تھا. گویا آپ کی شخصیت اس شعر کا مظہر تھی: ایسا ملا کرو کہ لوگ آرزو کریں، ایسا ملا کرو کہ لوگ آرزو کریں، ایسا جیا کرو کہ زمانہ مثال دے. کچھ مہینوں سے آپ علیل اور بیمار تھے، صاحب فراش تھے. جب بھی عیادت کے لیے حاضر ہوا
آپ کو حشاش بشاش ہی پایا، صابر و شاکر ہی پایا، دین ہی کی فکریں، دین ہی کی باتیں، ایسا لگتا کہ شاید آپ کو اپنی بیماری کا احساس اور شعور نہیں ہے۔ افسوس کہ ہم سے ایسی ان گنت خوبیوں سے مزین شخصیت رخصت ہو گئی ہے جن کا بدل دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن اللہ کی ذات بڑی قدرت والی ہے۔ اللہ سے امید ہے کہ ہمیں اس کا نعم البدل ملے گا، اور آپ نے اپنے لائق فرزند صدیق خان صاحب کی بڑی اچھی تربیت فرمائی ہے۔ ان میں آپ کے صفات اور آپ کی خوبیاں نمایاں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اپنے والد کے نیک صفات اور خوبیوں کا جانشین بنائے۔ مرحوم سے وابستہ یادیں اور باتیں تو بہت ہیں، بات طویل نہ ہو جائے اس لیے انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کوتاہیوں اور لغزشوں سے صرف نظر کرے، اور آپ کی خدمات حسنہ کو قبول فرمائے، اور اس کا آپ کو بہترین صلہ دے، اور اعلیٰ علیین میں آپ کو جگہ نصیب فرمائے، اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزے نو رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ اللہ اللہ اللہ